دیکھو مسٹر مچھروں کو کیا سلام کرنا، سلامتی بھیجنے کے لیے سلام کیا جاتا ہے اور تم اس لائق نہیں ہو۔ تمہارے جوابات کوئی منطق والے نہیں تھے، ان میں کوئی منطق کوئی لاجک نہیں تھی، بیوقوفانہ باتیں تھیں۔ دوسرا کہ یہ کلیہ جو تم کہتے ہو کہ معافی وہی دے سکتا ہے جس کو دکھ یا درد پہنچے، تو یہ غلط ہے۔ غیظ و غضب والا انسان بھی معاف کر سکتا ہے، اور اگر تمہارا نوکر تم سے حکم عدولی کرے تو تمہیں درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں غصہ ہوگا۔ تمہارے پاس یہ حق ہوگا کہ تم اس کو سزا دو یا معاف کرو۔ اس لیے معاف کرنے کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی اور کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے تم نے کہا اللہ کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی، اللہ کی پکڑ ظالموں پہ کیوں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے مگر ایک خاص مدت کے بعد۔ یہ نہیں ہوتا کہ مظلوم پہ ایک امتحان کا وقت ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے، تو پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان اسی لیے ہے کہ پکڑ ایک خاص مدت کے بعد ہے، ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، پھر رسی کو کھینچ دیتا ہے۔ یہ مت کہو کہ پکڑ نہیں ہوتی، اور تمہارے ساتھ کے شہزادوں کی تو پکڑ ہو بھی رہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہاری پکڑ شروع میں ہی کر دی ہے، زیادہ لمبا کام نہیں ہوا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ دنیا میں انسان کو بدی کے مقابلے کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کا نظام رکھا ہوا ہے، کبھی بیٹھ کے پلیٹ میں حلوہ نہیں مل جاتا۔ مسلمانوں کو مصائب تکلیفیں زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور ان کا انعام بھی ملتا ہے، اور پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی تو آخرت میں بھی اس کو ضرور پکڑ ہوگی، آخرت میں لازمی پکڑ ہوتی ہے۔ اور جہاں تک سوال رہا لال مسجد میں اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو وہ دو مسلمان فرقے تھے جو ایک حکومت میں تھا۔ اسلام میں جب کوئی حکومت میں ہو تو اس کے ساتھ بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ اسلام میں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس لیے وہ معاملہ ایک الگ معاملہ بنتا ہے کہ اس میں کسی کی پکڑ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ پھر بھی ظالموں کو اپنے انجام ملے ہیں اگر کھلی آنکھ سے دیکھو تو۔ اچھا، پھر اس کے بعد تم نے یہ بات کی خدا خود بخود نہیں بنا، یعنی کہ یہ ہم ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی پیاری، اس کو بنانے والا کوئی تو خدا خود بخود پھر کیسے بنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کائنات کی ٹیکنیکلٹیز کو اگر دیکھو، ڈیپتھ میں جا کے دیکھو، تو تمہیں سمجھ تو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے، صرف تمہیں نہیں، کہ کوئی نہ کوئی کریٹر اس کا ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تم نے دیکھا نہیں ہے، نہ کوئی ٹیکنیکلٹیز میں گئے ہو، تو کہاں سے تم کو ہوگے کہ وہ اس کو کسی نے کریٹ کیا یا نہیں کیا ہے۔ اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ کسی دانشور نے بڑے مزے کی بات کی کہ ایک آگ بگولا چلے آندھی کا، طوفان کا، اس میں لوہے اور ہر چیز اڑے، اور وہ جب ختم ہو تو ایک بوئنگ طیارہ زبردست تیار ہوا ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ بوئنگ طیارے کے لیے کسی خالق کی ضرورت پڑتی ہے جس کو تیار کرے۔ کائنات کی ان باریکیوں کو دیکھو تو نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا ہے۔ اب تم نے اپنی ہی ویڈیو میں ایک وہ بات کی ہے کہ اگر دماغ کھولو، جو تمہارے پاس انفارمیشن ہے وہ تم اپنی ان سوالوں کے ساتھ ان کو میچ کرو، تمہیں جواب ملے گا کہ جو ذات فنا سے آزاد ہوتی ہے تو اس کے لیے وقت کی مدت نہیں ہوتی، اس کے لیے وقت کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ جب وقت کی کیفیت نہیں ہوگی تو پیدا ہونا کیا ہوگا، مرنا کیا ہوگا۔ جب کوئی کسی ذات کو فنا نہیں ہے تو وقت اس کے لیے پھر نہیں اہمیت رکھے گا۔ جب وقت نہیں رکھے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے، کب سے ہے وہ کب تک ہے، نہیں۔ اللہ کی ذات خالق ہے، خالق وہی ہوگا، رب اللہ وہی ہے جس نے تخلیق کیا ہے۔ اگر اس کو کسی نے تخلیق کر لیا تو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہی تخلیق ہے۔ اس کی مثال ایک چھوٹے سی بات سے سمجھ سکتے ہو کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ شیشے میں رات کے ٹائم باہر عکس کس چیز کا ہے جبکہ اس میں چاند نظر آ رہا ہو، تو تم کہو گے کہ چاند کا عکس ہے۔ تم سے مزید پوچھیں چاند میں کس کا عکس ہے، تو کہو گے سورج کا عکس ہے۔ اب اگر اسی سوچ سے جو تمہاری دہریہ سوچ ہے اس سے چلا جائے تو پوچھا جائے گا سورج میں کس کا عکس ہے، تو جناب جی سورج میں کسی کا عکس نہیں ہے، سورج کی اپنی روشنی ہے جو اس نے خود تخلیق، جو اس کی اپنی پیدا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے جو وہ روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کی تخلیق جو ہے وہ ہے، لیکن عکس کسی کا نہیں ہے۔ عکس کا کلیہ ہو گیا غلط۔ جیسے اب
ایک کے پیچھے شیشے کے پیچھے چاند کے پیچھے ریفلیکشن سورج کی، لیکن سورج کے پیچھے کسی کی ریفلیکشن نہیں ہے. سو یہ کلیہ غلط ہے کہ ایک نے تخلیق کیا اس کا کوئی خالق، اس کا کوئی خالق نہیں. آگے آخر میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آگے اس کا کوئی خالق نہ ہو، جیسے آخر میں سورج کسی سے ریفلیکشن نہیں لے رہا. یہ چھوٹی سی مثال تھی تمہارے لیے سمجھنے کے لیے، اگر کھلے ذہن سے سوچو تو سمجھ آ جائے گا. اچھا، پھر محور مقرر ہونے کی جو بات کی تھی تم نے، کہ محور کے مقرر ہونے کا کیوں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا کہ اتنے دنوں میں دنیا کی تخلیق ہوئی یا اتنا ٹائم، یہ وقت کیوں بتایا گیا؟ وہ ہمارے ریفرنس سے بتایا گیا، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں. عربی میں قرآن اتارا گیا، کسی اور زبان میں اترتا، فرینچ میں اترا تھا تو عربی لوگ سمجھتے. اگر دنیا میں تھا تو دنیا کے فریم آف ریفرنس کے حوالے سے بات ہوگی کہ اتنی مدت میں جو ہے وقت کے حساب سے بات کی جائے گی، کیونکہ ہمارے لیے وقت اہمیت رکھتا ہے، وقت کا بڑھنا گھٹنا پایا جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمارے ریفرنس سے بات کر رہا ہے. پھر تم نے یہ کہا کہ بہت سی چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ختنہ جو ہے وہ ختنہ ہوا انسان کیوں نہیں پیدا ہوتا. یہ اپنی ڈیمانڈ مت رکھو. تم یہ چاہ رہے ہو، آج تم کہہ رہے ہو کہ پہلی بات تو یہ اسلام میں ختنہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. وہ بالکل ہی لازم نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی کرنا ہی کرنا ہے، سنت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن فرض نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے. کل تم ضد کرنے لگو یار مغرب سے کیوں نہیں نکلتا، اگر اللہ ہے تو مغرب سے نکلے، سورج مغرب سے نکلے اللہ. کل تم ضد کرنے لگو عورت پریگننٹ ہوتی ہے، آدمی کیوں نہیں پریگننٹ ہوتے، مرغی کیوں انڈے دیتی ہے، مرغا کیوں دیتی ہے. بھئی یہ تمہاری سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک اسٹرکچر، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، تو اس حساب سے چلتا ہے. انسان جس طرح پیدا ہوتا ہے تو ختنہ کروانا اس کے لیے اچھا ہے، مناسب ہے، وہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اس کے جسم پہ بال نکلتے ہوتے ہیں، مونچھیں داڑھی ہیں. اب یہ تم کل کہہ دو میں کلین شیپ پیدا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ساری عمر کلین شیپ ہی رہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مخلوق بنائی ہوئی ہے. تو یہ دو مختلف باتیں بنتی ہے کہ رب کے ہونے کی پہ بحث کرنا اور ایک رب نے یہ کیوں کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. تو اس کی حکمت تمہیں نہیں پتہ ہے، تمہیں نہیں آئیڈیا کہ کیا اس کی حکمت ہے. بچہ منہ میں گندگی اٹھا کے ڈال رہا ہو، تم لوگ روک لیتے ہو کیونکہ تمہیں سینس ہے کہ وہ گندگی کر رہا ہے. بچہ چھوٹے ذہن کا حکمت نہیں ہے، جتنی اس کی بصیرت ہوگی وہ اتنا کرے گا، جتنی بڑے کی بصیرت ہے وہ اتنا کرے گا. رب نے جو ایک کائنات بنائی اس میں ہر چیز میں حکمت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا فائدہ نہ ہو. اپینڈکس کی بات کر رہے تھے، میاں گوگل گھمانے کی بات کرتے ہو نا، گوگل تم کیوں نہیں گھماتے ہو؟ ایک دفعہ گوگل میں دیکھو، یہ جو اپینڈکس ہے ہمارے اندر ہوتا ہے، جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ اس کا پاسٹ میں بھی زیادہ فنکشن ہوتا ہوگا، اور اب بھی یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے جو مدافعتی نظام ہے اس کو مضبوط کرتا ہے. اور سب سے خاص بات کہ یہ بیکٹیریا ہاؤس ہوتا ہے، گڈ بیکٹیریا ہاؤس. گڈ بیکٹیریا ہاؤس کے لیے بہترین جگہ ہوتی ہے یہ. اور باقی تم گوگل کر لینا تو تمہیں وہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ وزڈم ٹوتھ کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں کیسے اچھا. ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے جس میں اس کے سامنے کے سولر پیلٹ جو یہاں اویلیبل اس کا نہیں تھا، فرسٹ جو پیلٹ ہے، اور اس کے جو پچھلا تھا وہ ڈریگ ہو کے تھوڑا آ گیا، جس کی وجہ سے اس کو زندگی میں فائدہ ہوا ہے. سو گوگل کرو، تمہیں ہر بات کا جواب ملے گا، فائدے اس میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تم نے بہت ہی مذائقہ خیز بات کی ہے جو لگتا ہے کسی یعنی انتہائی ان پڑھ بندے نے کیا کہ ان نپلز کا کیا فائدہ ہوتا ہے. نپلز یعنی ایک یہ یوز لیس ہے. آدمیوں کے کیوں نپل ہوتے ہیں؟ آدمیوں کی مونچھیں کہہ دیتے زیادہ مناسب رہتا ہے کہ مونچھیں کیوں ہوتی ہیں. نپلز کا اسپیشل ذکر کر رہے ہو، جبکہ اس کے ساتھ سیکچول فیلنگز انسان کی ہوتی ہے. سائنس پڑھو میاں، گوگل تم بھی کرو، تمہیں گوگل میں ہر چیز کا جواب ملے گا. اس کے علاوہ کچھ ان چیزوں کا ذکر کیا جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں، ایک کے جیسے 2 ہاتھ ہو گئے یا 2 گردنیں ہو گئی. یہ سائنس اس کو بیان کرتی ہے، جینیٹک جینز کا ڈس آرڈر جو ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ ان کو تم کہہ دو کہ یہ بے فائدہ ہے. بے فائدہ نہیں، ہو دیکھ کے تمہارے جیسے بندوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، دماغ گھوم جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں بنا رکھی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھنے والوں کو سمجھ آتی ہے. کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ 100 پیاز بھی کھاتے ہیں، 100 کوڑے بھی کھاتے ہیں، معاملہ ان کا ادھر ہی رہ جاتا ہے، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جہاں تک تم نے بات کی تھی کہ انسان کے مطلب ڈارون کی تھیوری کو لے کے آئے تھے کہ انسان جو ہے ایوولوشن کے ذریعے پیدا ہوا ہے، خود ہی ہو گیا، جبکہ ڈارون کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کی تھیوری میں کچھ مسنگ لنکس ہیں، وہ پوری طرح سے پروف نہیں کر سکا.
اور وہ خود بھی اس کو تھیوری ہی کنسیڈر کرتا تھا. سائنس اس کو تھیوری مانتی ہے, لا نہیں کہتی. سائنس نے اس کو پروف نہیں کیا. جو چیز پروف ہو جاتی ہے وہ لا بن جاتی ہے, اور جو چیز نہیں پروف ہوتی اس کو تھیوری بولتے ہیں. سو یہ جسٹ تھیوری ہے جیسے اور تھیوریز ہیں. پھر جہاد کی بات کی تم نے کہ جہاد کیوں ہونا چاہیے. جہاد ظالموں کے خلاف ہے اسلام میں. ظالم کو کیسے روکو گے؟ پپیاں دے کے روکو گے, جفیاں لگا کے روکو گے. شیر جنگل میں جاؤ گے, شیر تمہیں کھانے کے لیے آ جائے گا, شیر کو گولی مارو گے کہ شیر کے گلے لگ جاؤ گے کہ اسے کہو گے پلیز مجھے معاف کر دیں. کچھ لوگ جانوروں سے بدتر ظالم ہوئے ہوتے ہیں. اسلام میں حکم ہے کہ ان کو روکنے کا, لیکن اس کو مس انٹرپریٹ نہ کرو, اس کو دوسری طرف نہ جوڑو کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہتے بچوں پہ ظلم کیا جائے یا خواتین کے ساتھ ظلم کیا جائے. اس کیفیت کے میں بہت خلاف ہوں. جہاد اسلام میں ہے کافروں کے خلاف, ظالموں کے خلاف. جہاد سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتا ہے. اسلام صرف ایک گھر کا مذہب نہیں ہے, ایک اجتماعی معاشرے کا ہے. یہاں پہ برائی کو اجتماعی طور پہ جب روکا جاتا ہے نا, جب چوری کرو اور ہاتھ کٹے نا تو پھر سب کی جان نکلی ہوگی. پھر کوئی چور نہیں پھر رہے ہوں گے, انہیں پتہ ہے ہمارا ہاتھ چلا جائے گا. زانی کو پتھر مار کے مارا جائے, سب انسان سیدھے ہوئے ہوں کہ اب زنا نہیں کرنا, ہم نے کہیں غلط منہ نہیں مارنا. تو اسلام میں یہ نظام ہے. پھر 4 شادیوں کی بات ہے جی, یہ ظلم ہے. کس پہ ظلم ہے بھائی؟ 4 شادیاں جس سے کریں گے. اسلام میں زبردستی شادی کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر لڑکے نے 4 شادیاں کی, چاروں بیویوں کے ساتھ وہ کسی ایک سے بھی زبردستی نہیں کر سکتا. کرے گا تو اپنی مرضی سے وہ کرے گا, ان کی مرضی سے کرے گا. ان کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کر سکتا. ولی کی مرضی کے خلاف, لڑکی کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی. سو یہ ظلم نہیں ہے. اگر وہ 4 بنیں گے کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں. اس پہ اسلام نے جو ایک اجازت دی ہے وہ آدمی کی سیکچول ڈیزائرز کے حساب سے اجازت دی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے کچھ ایسا کیا. خواتین میں وہ سیکچول ڈیزائرز نہیں ہوتی. پریگننٹ وہ ہوتی ہیں, آدمی نہیں ہوتے پریگننٹ. اور ایک آدمی, ہمارے یہاں معاشرے میں سب سے گندگی پھیلنے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں دوسری شادی تیسری شادی کا رواج ختم ہو چکا ہے, اور لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. جبکہ اسلام پہ اگر عمل کیا جائے تو بے روی کا کوئی راستہ نہیں بنتا. ایڈز نہیں پھیلتی غلط کام کرنے سے. اچھا, پھر جہاں تک بات ہے کہ دنیا کیا کہے گی, دنیا سب اس کو غلط مانتی ہے. دنیا تو بڑی بڑی غلط چیزوں کو صحیح مانتی ہے. دنیا تو لیسبینز اور گیز کو بھی مانتی ہے. پھر اس طرف چل پڑو, نسل کشی ختم ہی نسل کشی کر دو جی, انسانی آبادی بڑھنا ختم ہو جائے, ان غلط رویوں کی طرف چل جائیں. 1000 طرح کے, اربوں لوگ ہیں, 1000 طرح کے کنسیپٹس ہیں. دنیا کو دیکھنے والے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کو کیا لگے کہ گدھے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو دنیا کیا سوچتی ہے, دنیا کیا کہی کہ دنیا نے کیا کہ, یہ نہیں دیکھنا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے خالق نے کیا کہا ہے. اچھا, پھر قرآن پاک نے کافروں سے دوستی پہ منع نہیں کیا, انکار نہیں کیا. معاہدے مسلمانوں نے اس دور میں بھی کافروں سے کیے ہیں, اور معاملہ فہمی اسلام کا خاصا رہا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اسلام میں سختی سے منع ہے. اسلام میں معاملہ فہمی ہے. کافروں سے انسان روابط رکھ سکتا ہے, اگر وہ دل سے اچھے ہیں نہیں ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اسلام میں دوستی سے منع نہیں ہے. یہ تمہارا غلط پوائنٹ تھا. پھر تم نے کہا کہ وہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں وہ کافر لڑکوں سے شادی کر لیتی ہیں, بڑے فائدے ہوتے ہیں ہم کو. فائدہ ہے تمہارے نزدیک کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا ڈھیر ساری دولت پا لینا فائدہ ہے؟ کیا نیشنلٹی حاصل کر لینا فائدہ ہے؟ اوورآل اگر آنکھیں کھول کے دیکھو تو نقصان میں ہی ہے. ایک مسلمان لڑکی جب کافر سے کرے گی تو کافر کی اس پہ روب ہوگا, اس کے جو بچے ہیں وہ اسی کے زیر کفالت جائیں گے, اور ان پہ زیادہ اثر غیر مذہب کا ہوگا, لا دینیت کا ہوگا. اور اسلام نے ایک اجتماعی مذہب کو فروغ دیا ہے, بہت سوچ سمجھ کے کیا. تم لوگوں کی جو چھوٹی سوچ ہے نا, اس سے اوپر اسلام نے فیصلے کیے اجتماعیت کے حوالے سے, جس میں اجتماعیت کا بھلا ہوتا ہے. اور جو اسلام میں منع ہے اس کے اور بھی بہت سے نقصان ہیں. جو یہ لوگ کرتے ہیں انہیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. میرے سامنے کی کئی مثالیں ہیں, تم بھی اپنے آس پاس دیکھو, اور کوئی اچھی مثال ہے تو مجھے بھیجو جس کو بہت فائدے ہوئے ہیں. بہت فائدے ہو جانا, یعنی دولت کما لینا. پھر تو یہ ہے کہ چلو تم بھیک مانگنا شروع کر دو, اس سے تمہیں بہت فائدہ ہو جائے گا, پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا. کچھ ایک کیلیبر ایک ہونا چاہیے کہ بہت فائدے کے چکر میں انسان حد سے زیادہ نیچے نہ گر جائے. اور ویسے بھی تم جن کی مثال کر رہے ہو نا, بہت فائدے والی, وہ کروڑوں میں سے کوئی ایک لڑکی ہوتی ہے جو کسی کافر سے کر لیتی ہے. 1 ارب 60 کروڑ مسلمان اس وقت پائے جاتے ہیں دنیا میں, اور اس وقت جتنے بھی مذہب ہیں فی سال 11 لاکھ کے تعداد سے جو ہے نا وہ مسلمان بڑھ رہے ہیں. عیسائیوں سے بھی تیز 10 لاکھ ان کی تعداد ہے. مسلمان 700 سال بعد آیا تھا,
لیکن مسلمان اب 1 ارب 60 کروڑ ہو چکے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کی تعداد اگلے 50 سالوں میں انتہائی حد تک بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے فائدے نقصان کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک آدھ کوئی لڑکی بیوقوف ہے، ضروری کہ دنیا میں سارے لوگ ہی جینیس اور سمجھدار ہوں، بہت بہت بھٹکے اور گمراہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ بات کی کہ وہ 2 دن میں زمین بنی تھی، دوسری جگہ 7 دن میں۔ 2 دن نہیں، وہ ترجمہ ہے جناب، یومین کا مطلب 2 مدتوں میں۔ عربی ایک وسیع زبان ہے، اس کو سمجھنا جو ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو لفظ لکھا ہے اس کا وہ ترجمہ کر کے پڑھے ہوگے۔ تو 2 مدت، 2 دور، یہ ہم کس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ریفرنس سے یہ بات کی ہے، تاکہ ہمیں وقت ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ بقول تمہارے سائنس کے کہ جو لافانی ہے اس کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت میٹر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ریفرنس کے لیے یہ چیز بتائی ہے۔ پھر تم نے کہا کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں تو قیامت آئی کیوں نہیں ہے؟ اور میاں، قیامت کی نشانیاں بھی، چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، بڑی نشانیاں رہتی ہیں۔ ابھی وہ بڑی نشانیاں جب علامات صغرا ہو چکی ہیں، کبرا رہ گئی ہیں۔ کبرا جب پوری ہو جائیں گی تو اس وقت قیامت کا ظہور ہوگا۔ اور تم یہ بات کر رہے ہو کہ سائنس، تم نے کہا کہ کیسے ثابت ہوگا کہ قیامت آئے گی بھی کہ نہیں؟ چلو سائنس کے اسٹوڈنٹ، ویسے مجھے پتا تم سائنس کے بھی نالائق اسٹوڈنٹ ہو، بھاگے ہوئے۔ قیامت سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ اینٹروپی کا لا دیکھ لو، سائنس کے بڑے بڑے لاز ہیں، بڑی بڑی ان کی تھیوریز ہیں، اور وہ سب یہ پروف کرتی ہیں کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اسی کا نام قیامت ہے۔ دنیا کے فنا ہونے کو سائنس مانتی ہے۔ سو یہ مت بات کرو کہ آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، وہ تمہارا سائنس تمہیں بتا رہی ہے، وہ تم سمجھو۔ اچھا، پھر بات کیجیے کہ اللہ کے پاس علم غیب، اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، مگر وہ یعنی اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا، چھوٹی سی۔ تم نے تو کافی زیادہ باتیں کی ہیں، لیکن میں شارٹلی یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ اللہ کا علم ہے۔ لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا حکم، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہوا۔ اگر تم بیٹھ کے یہ تم نے جو فضول باتیں کی ہیں نا، اس کا تمہیں اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اس کو علم تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو بدل دیتے، اللہ سے معافی مانگتے ہو آج، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے۔ اس نے جو چیزیں ہماری نصیب میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہٹا سکتا ہے، وہ مٹا سکتا ہے ہماری کوشش سے، ایفرٹ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے۔ اور اس میں انسان جو ہے اس کو وہی ملتا ہے جو وہ محنت کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اگر آج کے مسلمان محنت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے، وہ اس انسان کی اپنی کمزوری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ محنت کرنے والوں کی مدد زیادہ کرتا ہے دنیاوی معاملات میں، اور دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو رستے پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، بنسبت ان کے جو محنت نہیں کرتے ہیں، صرف دعاؤں پہ کام چلاتے ہیں، ان کی نسبت جو اسباب، دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہمت اور کوشش کرتے ہیں اور ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا ہے، یہ جو دنیا بنائی ہے، کائنات خالق نے سوچ سمجھ کے بنائی ہے، اور اس نے ہمارے کردار ڈیفائن نہیں کیے ہوئے، اس نے ہمیں اختیار کی اجازت دی ہوئی ہے۔ ہم سب کے پاس اختیار کی اجازت ہے۔ میں اپنی مرضی سے یہ ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں اور اس کو نیچے کر سکتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، لیکن اختیار دے کے کیا ہوا ہے۔ مجھ میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق اس لیے بنائی ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، جانوروں کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، اس میں تمہیں اپنا کردار ادا کرنا۔ یہ جو بدتمیزیاں کر رہے ہو یہ اللہ کے حکم سے نہیں کر رہے، یہ اپنی تمہاری اختیار کے تحت ہے۔ جس طرح سے ایک ہم کمپیوٹر بنا لیتے ہیں، کمپیوٹر یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے کمپیوٹر اگر بنا دیا ہے تو اس میں انسان نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب ونڈوز خود ہی انسٹال ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں تو ظاہر بات ہے کرنی پڑیں گی، اور باقی سسٹم میں ایرر آ جانا ہے، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے وہ ظاہر بات ہے انسان جو ہے وہ کچھ چیزیں اس کمپیوٹر کی ہوتی ہے، کیلکولیشن وہ خود ہی کر کے دے گا۔ لیکن انسان کمپیوٹر سے ایک اچھی مخلوق ہے کہ اس کا دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ اپنے خود ڈیسیژن لے سکتا ہے، اپنے کام کر سکتا ہے، جبکہ فرشتے اور جانوروں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے جو ہے ان کی پکڑ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ اچھا،
قرآن سے پہلے کس نے اس بات پر ریسرچ کی تھی؟ میں یہ چھوٹی سی باتیں کرنا چاہوں گا. وہ جو شہد کا معاملہ ہے اور جو اسلام نے چیزیں اچھی بتائی ہیں، تو یہ بقول تمہارے یہ تو اس دور میں بھی ہوا کرتی تھی. یار کب ہوا کرتی تھی اس دور میں؟ یہ تو سائنس اب دریافت کر رہی ہے. ابھی سائنس نے ریسرچ ورک کیا ہے. ابھی جدید سائنس بتا رہی ہے کہ شہد کا اتنا فائدہ ہے یا زیتون کا یہ فائدہ ہے. یہ تو جدید سائنس اس چیز کو امپرووائز کری ہے، سب کو بتا رہی ہے. اس دور میں کس کو کیا پتہ تھا؟ کوئی علاج یہ نہیں ہوا کرتے تھے. کہیں سے کسی یونانی طب میں بھی اس طرح کے علاج نہیں تھے جو یہ حکمت طب نبی میں ملتے ہیں. اگر ہوتے تو ملتے نا، سو نہیں ملے. اور پھر جہاں تک بات ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے شہد شفا نہیں ہے، تو میاں یہ جو احکام ہوتے ہیں نا، وہ سب کے لیے نہیں ہوتے، عوام کے لیے ہوتے، عام کے لیے ہوتے ہیں، خواص کے لیے نہیں ہوتے. کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جن کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کے لیے چینی منع ہوگی، اس کے لیے میٹھا منع ہوگا. اگر کوئی بلڈ پریشر کا ہے تو اس کے لیے نمک منع ہوگا. اسلام ایک یونیورسل مذہب ہے. اس میں جو ریویلڈ نالج ہے وہ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جو ایکوائرڈ نالج ہے اس کو فالو کیا جائے، اپنی جان بچائی جائے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے. اسلام میں اپنی جان پر ظلم کرنا بہت سختی سے منع ہے. سو جو چیز آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے اور سائنس کہتی ہے کہ وہ نہیں کرنا، اسلام بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں، اپنی جان پہ ظلم نہ کریں اور اپنی جان بچائیں. اب دوسری جہاں تک باتیں ہیں کہ یہ سب جو سائنس نے چیزیں جو بنائی ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہے. شہد اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا سائنس کی دوائیاں فائدہ مند ہے. سائنس کی دوائیاں کہاں سے بنی ہیں؟ کیا مارس میں گئے تھے وہ دوائیاں بنانے کے لیے؟ مشتری سے لے کے آئے، مریخ سے لے کے آئے. یہاں زمین میں یہی بنی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن سے وہ انہوں نے ایکسٹریکشن کی اپنے میڈیسنس کے لیے. تو اس طرح یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات جو ہے اس میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے، جس میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کے لیے فیوچر میں یہ ہونے جا رہا ہے. اور اسلام میں پورا ایک معاشرتی نظام بتایا گیا، کسی انڈیویجول کا مذہب نہیں ہے. پھر خادم حسین کا کیا نظریہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ اسلام کا ریپرزنٹیٹو نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ اپنی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے اپنے تھاٹس کی. تو اگر ایک بندہ غلط گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو وہ اس میں گاڑی کا نقصان نہیں، اور ڈرائیور کا نقصان ہے اس کو ڈرائیو کیسے کرے. تو اسلام ایک مذہب ہے، ایک دین ہے. اگر کوئی اس کو مس ریپرزینٹ کر رہا ہے تو وہ اس بندے کی خامی ہے، اسلام کی خامی نہیں ہے. اچھا، پھر دوسری بات بہت ہی مجھے انتہائی بیوقوفانہ بات تھی جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ بچیوں کو سب کو زندہ دفنا دیا جاتا تو پھر یہ جو ہے کچھ نام لیے گئے. یہ پھر کیسے تھی؟ یعنی حضرت خدیجہ کیسے تھی، حضرت آمنہ کیسے تھی اگر بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے؟ تو میاں جب ہم بات کرتے ہیں پارٹیشننگ کی، جب آزادی پاکستان ہوئی تھی تو اس ٹائم کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، کتنے بندوں کو مارا گیا تھا. تو کیا پاکستان اب خالی پڑا ہوا ہے؟ بندے سب ختم ہو گئے ہیں، لوگ مر گئے ہیں سارے؟ جن کا ذکر ہے ان کو کیا گیا نا، بے انتہا ظلم کیا گیا، لیکن لوگ بچے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ایک تھیوری 100% نہیں اپلائی ہو جاتی. ہولوکاسٹ نہیں ہو رہا تھا، ہولوکاسٹ میں بھی لوگ بچ گئے، اس کے بعد ابھی یہودی پھر رہے ہیں. تو جب وہ چیزیں جب کوئی 100% کوئی رزلٹ چیز نہیں دے سکتی ہوتی کہ آپ کہہ دیں کہ وہ زیرو، یعنی ایک ہی بندہ نہیں بچا، ایک سب لڑکیاں ہی مار دی، تو اس کے بعد نسل کہاں سے چلی ان کی؟ وہ ایک بات بتائی ہے کہ اس ٹائم اتنا ظلم ہوتا تھا اور یہ حرکت کی جاتی تھی. اگر 100 میں سے ایک بھی کرے گا تو حرکت بہت زیادہ غلط ہے. اس کی انٹینسٹی کیا تھی اور کوانٹٹی کیا تھی، کیا حساب تھا، اس کی ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتہ. لیکن اتنا ہے کہ یہ رواج اس ٹائم میں تھا. اور یہ اسلامک ہسٹری نہ پڑھو، عام ہسٹری بھی پڑھو تو یہ چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی. اور جو عرب کا رواج تھا اس حوالے سے زندہ دفنانا یا اور جو طریقے تھے ان کے. پھر دوسری بات ہے، عورتیں اگر وہ زندہ دفنا دیتے تھے تو بائی برتھ زیادہ کیوں ہوتی تھی؟ آدمی جنگیں لڑتے تھے میاں، آدمی جنگیں لڑتے ہیں، باہر کمانے جاتے ہیں. جب جنگوں میں 100 بندے ہیں، 100 کے 100 مر گئے تو ان کی 100 بیویاں پیچھے کدھر جائیں گی؟ عورتوں کی تعداد بائی برتھ زیادہ ہوتی ہے ایک. اور اگر یہ نہ بھی ہو تو اگر ایکول تعداد بھی ہے یا مرد زیادہ بھی ہیں تو جنگوں میں حادثات میں زیادہ تر آدمیوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں. تو یہ ایک فینومن، نیچرل فینومنا ہے کہ عورتوں کی اکثر جو ہے وہ تعداد پھر بڑھ جاتی ہے بڑی بڑی جنگوں کے نتیجے میں، بڑے معاملات کے نتیجے میں. تو اس لیے 4 شادیوں کی بات کی گئی تھی. اور خواتین کا حساب جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے حساب سے ہی صرف نہیں تھا. اگر وہاں
چلو تمہاری بات مانتے ہیں فار دا سیک آف ایک دلیل کے کہ چلو وہاں کی خواتین اور وہ برابر تھے. یہ جو ویسے ایسا تھا نہیں, لیکن یہ جو حکم فرمایا نا 4 شادیوں کا, یہ قیامت تک کے لیے تھا, بعد کے حالات کے لیے بھی تھا. اور ابھی بھی دیکھ لو دنیا میں ہر جگہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے, اکا دکا ممالک کے علاوہ جہاں دیکھ لو یہ اسلام نے بات کر دی تھی, اور کامن سینس بھی اس کو مانتی ہے. اب سائنس تمہاری مان رہی ہے اس کو کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے, اس لیے 4 شادیاں جو ہیں وہ بالکل جائز اور مناسب بنتے ہیں حالات کے حساب سے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی اور جو ان کا نکاح ہوا ہے, کیا وہ کافر تھے, وہ بتوں کو پوجتے تھے؟ جناب وہ ایسا کچھ نہیں کرتے تھے. جو عام کفار مکہ تھے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ ان کے خاص بزرگ ہیں جو اللہ کے سامنے ان کی سفارش کرتے ہیں, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سوچ نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ بھی ان پہ ایمان لے کے آئی تھی, وہ دین ابراہیمی پہ تھے. جب دین ابراہیمی پہ تھے تو وہ کافر کہاں سے ہو گئے؟ وہ دین ابراہیمی تو پہلے بھی تھا, اور نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی, دین ابراہیمی پہ تھے. سو اس بات کو لے کے زیادہ اچھلنا کہ وہ تو کافر تھے, وہ سب کفر کیا, ان کے ماں باپ کا جو بھی معاملہ ہے, لیکن ان کی بیوی کا ان کا نکاح جو ہوا ہے وہ اسلامی لحاظ سے ہوا ہے, کیونکہ وہ بعد میں بھی ساتھ تھے. جو لوگ اسلام کے آنے سے پہلے جو بھی عمل کرتے تھے ان پہ ان کی پکڑ نہیں ہے. جب اسلام کا حکم آ جاتا ہے پھر سختی ہوتی ہے. جب تک شراب پینا منع نہیں تھا, شراب پینے والے کو سزائیں نہیں ملیں گی. تم بیٹھ کے یہ نہیں لکھو گے وہ تو شرابیں پیتے تھے, اس ٹائم منع نہیں تھا. جب منع نہیں تھا تو گناہ نہیں ہے, جب چیز منع ہو جاتی ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیوں کرے, پھر اس پہ فتوے لگتے ہیں. اس سے پہلے پہ آپ کبھی فتوے نہیں لگا سکتے. پھر وہاں کی جو سزائیں رکھی گئیں اسلام نے وہ نقل کر کے رکھی ہیں. تمہارے خیال سے اسلام نے ایک پورا ضابطہ حیات دیا ہے. غلط کام کرنے کے انجام, سزائیں, ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں اس دور کے لحاظ سے وہ مختلف تھیں. ان لوگوں کو اعتراض تھا, اس دور کے حساب سے ہوتا تو پھر یہ والی شریعت تو نہ ہوتی. اس دور کے حساب سے تو بہت جنگ و جدل والا سسٹم تھا. معاف کر دینے کو اہمیت نہ دی جاتی, غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم نہ دیا جاتا, اس کا زیادہ ثواب نہ رکھا جاتا. اس دور کی جو نظام تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا. اس دور کے حساب سے اگر سب چاہ رہے ہوتے تو ان کو کیا تکلیف تھی کہ انہی کا معاشرہ اسی انداز سے چلتا رہتا. ان کو یہی تھا کہ ایک پورا شرعی نظام اتر آیا, تو اس دور کی روایات کے جو بہت خلاف تھا. سو اس لیے یہ بات کہنا کہ اس دور کی کاپی کرتے ہوئے انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہے, یہ بہت ہی احمقانہ بات ہے. بلکہ ایک نیا کلچر تھا جو اسلام میں ریپرزینٹ کیا گیا. اور پھر لونڈیاں اگر جنگ میں ملتی ہیں, جنگ میں عورتیں ملتی ہیں, جنگ ہوتی ہے, آدمی ان کے مر جاتے ہیں, عورتیں ملتی ہیں جنگ میں, تو تم لوگ کیا کرو گے؟ امریکی فوج کیا کرے گی؟ تمہارے انگلینڈی کینیڈی یہ لوگ کیا کریں گے؟ انگلینڈی اور یہ ہالینڈ نیدرلینڈ والے کیا تمہارے کریں گے؟ جنگ میں عورتیں ملتی ہیں تو انہیں کیا بہنیں بنا کے گھر رکھ لیتے ہو, ان کی شادیاں کراتے ہو؟ جب جنگ ہوتی ہے, قتل و غارت ہوتا ہے, تو جنگ کے بعد اسلام نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, انہیں لونڈیاں بنا سکتے ہو, اور اس کے بعد انہیں آزاد کرنے کا زیادہ ثواب رکھا گیا ہے. یہ نہیں کہ ان کی ایک ٹانگ توڑ دی, کاٹ دی, زخمی کر دی, ایسے نہیں ہے. خواتین ہیں, ان کو وہ آپ پہ حلال کر دی گئی ہیں. اس کی بھی ایک سینس پائی جاتی ہے, اور اس کی سب سے بڑی سینس یہ پائی جاتی ہے کہ ایک عالمی جو معاشرہ ہے, ایک معاشرے پہ یہ چیز اثر انداز نہ ہو. اگر 100 آدمی قتل ہو گئے, ان کی 100 بیویاں ہیں, ان میں سے کسی کو کنیز نہیں بنایا جاتا, آزاد چھوڑا جاتا ہے, تو وہ پھر کل اپنے بچوں کو ایک ٹریننگ دے کے وہی لوگ تیار کریں گے, مزید ایسے لوگ تیار ہوں گے. اسلام نے دین کے غلبے کے لیے ایک پراپر ایک نظام رکھا ہے کہ اگر وہ پکڑی جاتی ہیں تو انہیں انڈر رکھا جاتا ہے, غلام بنا کے رکھا جاتا ہے, دین سے متاثر تاکہ ہوں وہ, اور اسلام سے متاثر ہوں, اور پھر اس کے بعد ان کی اولادوں کی تربیتیں بھی جو ہیں اسی انداز کے اندر ہوں تاکہ دین سے رغبت حاصل ہو. اور اس دور کی جتنی لونڈیاں اور کنیزیں اور یہ تھی, ان میں سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ جن کے ساتھ کوئی ظلم کی داستان رقم ہو یا کوئی ایک حد سے ظلم ہو. اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے. پھر یہ بات کی جاتی ہے جی کہ لڑکیوں کو جائیداد میں سے آدھا حصہ ملتا ہے. او سمجھدارو, بے وقوف لوگ, لڑکی کو جائیداد میں سے آدھا ملتا ہے, جس سے وہ شادی کر کے جا رہی ہے اس کو بھی ایک پورا حصہ ملا ہوا ہے. جس گھر وہ جا رہی ہے وہاں پہ بھی اس کا حق ہوگا. اسلام نے بیوی کی ذمہ داری مرد کی بہت بڑی رسپانسبلٹی رکھی ہے. جس گھر وہ جائے گی اس آدمی کو پہ لازم ہوگا کہ اس کے کھانے پینے نان نفقے کا بندوبست کرے. تو اسلام نے آدھا حصہ بھی دلوایا ہے, اور دوسری جدھر وہ جا رہی ہے اس بندے پہ بھی اس کی ذمہ داری رکھی ہے.
اور مرد کو اس لیے پورا حصہ ملتا ہے کہ اس نے اپنے پورے گھر کی ذمہ داری اپنی عورتوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے. اب عورت کو پورا مل گیا ہے, وہ اگلے جا کے گھر میں بھی لے رہی ہے. مرد کو جو ہے وہ عورت کے برابر ہی ملا ہے, زیادہ نہیں ملا ہے, تو اس کی اپنی بیوی بچے بھی تو آئیں گے, ان کی ذمہ داری بھی تو اس نے اٹھانی ہے. اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے, ایک مزاج رکھا ہے جس میں مرد پہ ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے, اس لیے حصہ بھی زیادہ ڈالا ہے اس کو. پھر اسلام میں نابالغ سے مباشرت کا کوئی حکم نہیں ہے, اور جدید سائنس کے مطابق پیوبرٹی ایج جو ہوتی ہے وہ 9 سال میں آ جاتی ہے, 9 سال کی عمر میں بلوغت آ جاتی ہے, اور کئی لوگوں میں جو ہے وہ پریگننسی بھی آ جاتی ہے کیونکہ بلوغت کے بعد اور امریکہ میں کئی کیسز ہیں. گوگل کرو نا, گوگل میاں, گوگل کی بڑی باتیں کہتے ہو, چیک کرو ذرا کس کس ایج میں پریگننسیز ہوئی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نظام رکھنا تھا کہ انہوں نے فل ٹریننگ دینی تھی کہ اپنی ان کی ڈیتھ کے 50 سال بعد بھی اسلام کی ایک بات سب تک پہنچ جاتی. تو اس کے لیے بیسٹ جو تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ایک ینگ لڑکی جو 9 سال کی عمر میں دنیا جانتی ہے کہ ذہن سب سے اچھا کام کرتا ہے اور یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور بلوغت بھی ہوتی ہے, سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے, اس وقت سے لے کے 19 سال تک انہوں نے اسلام کی ایک چیز سے واقف ہو گئے, اور پھر انہوں نے اسلام پھیلایا. اور اس کے بعد انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا کہ وہ اس کے ڈر سے جو ہے وہ کچھ بولی نہیں. اپنی ساری عمر انہوں نے جو طریقہ سیکھا تھا, جو پازیٹیو تھی, وہی چیزیں انہوں نے سب میں پھیلائی ہیں, اور اپنی ایمانداری سے ہر بات بتائی جو انہوں نے فیل کی ہے. اور یہ جھوٹے پروپیگنڈے بنانے سے جو ہے وہ ان کے آپ کردار کشی کرنے کا فائدہ کچھ ملے گا نہیں اس سے, کیونکہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ اپنے ہسبینڈ کی ہمیشہ تعریف کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ساری عمر انہوں نے جو باتیں ان سے کی تھیں, جو اقوال کیے تھے, وہ مبلغین مور دین 70 مبلغین انہوں نے اس سے تیار کیے ہیں. اگر دین سے اتنی وہ الجھن انہیں ہوتی اور پسند نہ ہوتا اور کوئی معاملہ ہوتا تو وہ آگے مبلغین اور تیار نہ کرتے ہیں. اور اپنا ذہن بھی بڑا کر لو کہ یہ کہتے تھے جی کہ اکیلے میں تنہائی میں حضرت عائشہ جو ہے وہ سب سے ملتی تھی. حضرت عائشہ جو تھیں وہ 60-70 اچھی خاصی ایج میں چلی گئی تھی, بڑی ایج کی خاتون ہے, اور ایک کوئی ینگ اگر ان سے پڑھ رہا ہے تو اس میں بیٹھ کے نیگیٹو ایک چیز کو اچھالنا کہ انہوں نے ٹریننگ دی ہے, اسلام کی ٹریننگ دی ہے انہوں نے, اور وہ بھی ایک پردے میں رہتے ہوئے دی ہے. اور جہاں پہ ایک رضائی رشتہ ہے وہاں پہ پردے کی اجازت نہیں تھی, پردہ لازم نہیں ہوتا. حضرت عائشہ کی ینگ ایج میں شادی اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ تھا, پلر ہے ان میں سے ایک, جتنی انفارمیشن ہمیں اس سے ملی ہے. اور کئی چیزیں ایسی جن کا ہمیں آج پتہ ہی نہ ہوتا اگر یہ معاملہ نہ ہوتا. حضرت عائشہ نے ایک بات کھول کے بتائی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ توہین رسالت کرنے والی جو خاتون تھی جس کو قتل کیا گیا, اس کے اندر بھی سوشل پہلو بہت اہم تھا. جب ایک نبی ہے اس پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, سب مسلمانوں پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, ایسا انسان جو فتنہ ہو, شر ہو, اس کو ختم کرنا لازم ہوتا ہے. اور یہ وہ نہیں تھے کہ ذاتی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, ذاتی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا ان سب کو معاف کر دیا گیا. لیکن جو اسلام کی بدنامی کا باعث تھے, جو بڑے لیول پہ ڈیمیج کر رہے تھے, ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر جہاں تک بات ہے جو جنگ میں قیدی پکڑے گئے ہیں تو ان کو کیوں قتل کر دیا گیا, انہوں نے تو سرنڈر کر دیا تھا. جناب کئی لوگ اتنے شر پسند ہوتے ہیں اور اتنے اذیت ہوتے ہیں کہ ان کا حل ہی یہی ہوتا ہے. اور جو جنگ میں قیدی پکڑے گئے تھے, ایک دفعہ جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیا تھا اور اس کے بدلے میں ہدیہ لے لیا گیا تھا, تو ان لوگوں نے بعد میں جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا. تو اسلام ایک اسٹریٹجی کے تحت چلتا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امریکیوں نے پکڑ لیا تو اس کو معاف کر دیں گے, کہیں گے وہ بڑے اچھا ہے, معاف کیوں نہیں کیا, اس کو معاف کر دیتے نا. نہیں معاف کیا جاتا. جو بڑا ڈیمیج کسی فورس کو پہنچا رہا ہوتا ہے اس کو معاف کہاں کیا جاتا ہے. ہاں وہ تو بیچارہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا, وہ پھر جا کے انہوں نے حملہ کیا, اٹیک کر دیا. یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ گھر میں بیٹھ کے ممی ڈیڈی بچے بن کے نا مین کرنے سے یہ معاملات نہیں سمجھ آتی ہوتی. جو جنگیں ہوتی ہیں, جو باہر مقابلے ہوتے ہیں, جو پالیسیز ہوتی ہیں, وہ سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جی کیا کہتے ہیں, اہم بات یہ بھی ہے کہ جھوٹ کا حکم دے دیا. یہ بات کر دیجیے جھوٹ کا حکم کیوں دے دیا. اسلام میں معاملہ فہمی کی بہت اہمیت ہے. 2 گھروں کو بچانے کے لیے بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. جنگ میں مسلمانوں کو شکست سے بچانے کے لیے معاملہ فہمی کے تحت اگر جھوٹ بول دیں تو یہ کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ نہیں ہے. ویسے آپ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولتے ہو
اور ایک اسلام کی ذات، اسلام پہ آنچ آ رہا ہو، اس کے لیے اگر اسلام میں اجازت ہے کہ آپ بول سکتے ہو تو اس پہ اعتراض ہے، اپنی ذات پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے ہو؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو اگلا اعتراض تھا کہ انسان روح سے نہیں بنا ہوا، یہ غذا ہوا پانی سے بنا ہوا، تو یہ تم نے بنایا میاں بیٹھ کے، تم نے بیٹھ کے یہ بنایا، کائنات نے تخلیق کیا نا، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا گیا کہ 1.5 دن بعد واپس آئے، 1.5 دن بعد کوئی واپس نہیں آئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ رات کا تھا اور اگلی صبح آ گئے تھے، اور وہاں پہ آپ کی گاڑیاں ہوائی جہاز نہیں چل رہے ہوتے تھے، وہاں پہ سسٹم یہ ہوتا تھا کہ قافلے والے بہت زیادہ فاصلے سے وہ بندہ رہتا تھا جس نے پیچھے دیکھنا ہوتا تھا کہ قافلے کے لوگوں کے ساتھ کا کوئی ساز و سامان تو نہیں رہ گیا، اور ان کا فاصلہ ہمیشہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور ان کے فاصلے کے حساب سے وہ سر 1.5 دن نہیں لگے تھے، اس میں ایک رات کی بات بنتی ہے، یعنی جب وہ حضرت عائشہ کے قریب پہنچے تھے صحابی، اس ٹائم حضرت عائشہ سو رہی تھی، اور یعنی صبح کا ٹائم تھا، اور وہ بیچ میں ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ تھا، اور میاں تمہیں اتنی سینس نہیں ہے، اگر کوئی 50 کلو والی چیز نہیں ہے، 80 کلو 70 کلو والی ہے جس کو اٹھانا بھاری لگتا ہے، اس میں سے اگر کوئی 40 کلو کا بندہ ہو یا 50 کلو کا بندہ ہو، 40 کلو کا بندہ ہو، کیونکہ لڑکی تھی اور ان کی ہمیں ہائٹ نہیں پتہ کتنی بڑی ہائٹ تھی، کتنی تھی، بہت ینگ ایج تھی، تو اس میں یہ کامن سینس کی بات ہے کہ انسان کو ویٹ کا پتہ نہیں چلتا ہوتا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہاں بیٹھ کے مل کے پلاننگ کی ہوگی، نہیں ویٹ کا پتہ چل گیا۔ اور ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھو، دنیا میں جینیس نہیں پھر رہے ہیں ہر جگہ، اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو بہت زیادہ عقل دی ہے، کئیوں کو کم دی ہے، کئیوں کو آبزرویشن اچھی ہے، کئیوں کی نہیں ہے، کہیں کسی وقت انسان تھکا ہوتا ہے، حالت بری ہوتی ہے، وہ نہیں نوٹ کر سکتا، سو یہ سب معاملے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اور ویٹ اٹھا کے دیکھ رہا ہے، سفر کی کیفیت ہے، جنگ کی کیفیت ہے اور ویسے بھی اس میں منافقین بھی موجود تھے، اس جنگ میں وہ جو قافلہ تھا اس میں منافقین کی بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے یہ ساری جھوٹی باتیں پھیلائی ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کیا بات کی۔ اور حضرت عائشہ کی جہاں تک بات ہے تو حضرت عائشہ نے جو واقعات بتاتی ہیں، کوئی بھی سمجھدار انسان ہوگا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ حضرت عائشہ حق پہ تھی، اگر انہیں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے، ذرا سی بھی غلط ہوتی ہے تو وہ 100 معافیاں مانگتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی ہوئی ہے، اور اس دور کے لوگ بچے نہیں تھے جو انہیں سمجھ ہی نہ آتی ہو، گھر کے بڑے بوڑھوں کو سمجھ آتی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی کی بہن بہو بیٹی غلط ہو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، اس دور میں جی کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اور دین کے رستے پہ رہنا، جنگیں لڑ کے آ رہے ہیں، غزوے لڑ کے آ رہے ہیں، جنگیں لڑ کے آ رہے ہیں، سفر طے کر کے آ رہے ہیں، سفر میں یہ کیفیات نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بقول تمہارے رنگ رلیاں منائی جائیں، ایک بندہ پیچھے سفر میں آ رہا ہے، وہ جس کے بارے میں یہ بھی ایون کہا جاتا ہے کہ اس کے مین ہوڈ پہ بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا سسٹم، اور دوسرا جو ہے وہ سفر کے دوران، یعنی کہ ایک بندہ چھوٹی ایج کا ہے تو اس کے ساتھ سیکچول ہیرسمنٹ جو ہے وہ ظلم ہے، فلاں ہے، ڈمکاں ہے، اور دوسری طرف سے نہیں جی وہ خود بڑا شوقین تھا سیکچول اس کا، تو اپنی خود بات کو بھی انالائز کرو کہ کس بات کو کیا کر رہے ہو۔ تو اس لیے اپنی یہ جو بھی سائنس ہے اس کو پاکستان کے ساتھ نہ جوڑو، یہ باتیں نہ کرو کہ پاکستان میں ایسا ہو گیا تو پاکستان میں ویسا ہو گیا، وہ عرب کی جگہ تھی، عرب کے وہاں کے اپنے لوگ تھے، اور یہ سب باتیں میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تم نے شروع میں بات کی میں آپ کا شاگرد ہوں، بچے کوئی شاگرد نہیں ہو تم، اتنا تو مجھے پتہ ہے، تم وہی ہو بس آواز بدلا کے بول رہے ہو، ایک ڈرامہ ذرا ٹوسٹ ڈالنے کے لیے نا، نیا بندہ ہے یار اس کے تو شاگرد بھی بگڑ رہے ہیں، سو یہ ایک جھوٹ ہے۔ دوسرا دانہ ڈالا ہے کہ میں حق سنوں گا تو میں حق پہ تو نے یہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اینڈ تک، یہاں تک پتہ نہیں ہے کوئی زبردستی دکھوا دے تو اور بات ہے، اور حق پہ ہوں میں، حق پہ آ جاؤں گا، حق پہچان لوں گا۔ حق پہچاننے والے لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے، وہ انہیں سوال کرتے اور انہیں اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے، وہ یلغار نہیں کر دیتے پوائنٹ پہ پوائنٹ، وہ حق کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انالائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسلام روز روشن کی طرح یہاں دین ہے، بہت واضح ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، اور تم بیوقوف احمق لوگ جو دنیا کے بدلے میں دنیا خرید رہے ہو، آخرت اپنی خراب کر رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا،
گالی گلوچ کرنے سے، غلط کرنے سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ گالی گلوچ نہ بھی کرو، اپنی بات سیدھی کرو، غلط باتیں کیوں بیچ میں کرتے ہو؟ پہلی بات ہے غلط بات تو کرنی نہیں چاہیے کھا پی کے اور اوروں سے، لیکن اگر کوئی تمہارے ذہن میں سوال ہے اور تم بہت سنسیئر ہو تو وہ سوال کی حد تک سوال پوچھو، گندگی کی حد تک، غلاظت کی حد تک سوال نہ پوچھو. اور اسلام نے بڑے بڑے جید اور کمال لوگ پیدا کیے ہیں جو ہر دور میں تم جیسے مکر و فریب والے لوگوں کا جواب دیتے رہتے ہیں. سو یہ مت سوچو کہ ایک بندہ مرتد ہو گیا، اس کی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے وہ ہو یہ تو اسلام جو ہے وہ مٹتا جا رہا ہے. یہ نہیں پتہ کہ ایسے ہزار بندے مسلمان ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان. اس وقت دنیا میں سب سے تیز بڑھنے والا دین اسلام ہے. سو اسلام میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کی سب کی ایکسپلینیشن پائی جاتی ہے. اور باقی شکی انسان تو اپنے باپ پہ بھی شک نہیں کرتا کہ پتہ نہیں، ماں پہ یقین نہیں کرتا، باپ پہ یقین نہیں کرتا ہوتا. تو جو شکی ہے، جس کو یقین نہیں ہے، جسے اپنے ماں باپ کا یقین نہیں ہے، وہ پھر دنیا میں وہ تاریخ پہ بھی یقین نہیں رکھے گا، ہر بات کو رد کرے گا. جس نے اسے تخلیق کیا وہ اس کو بھی رد کرے گا. تو پیسے کھا کے کسی کے لیے استعمال ہونا کوئی بڑی فن کی بات نہیں ہے، کیونکہ آخرت سب نے دیکھنی ہے، فیس کرنی ہے. سو بی اویئر آف یور ہیئر آفٹر لائف.